بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کی اونی منقش چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے انہیں بھی اپنی اسی سیاہ رنگ کی اونی منقش چادر میں داخل کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آپ نے انہیں بھی اپنی اس چادر میں داخل کر لیا، فرما لیا۔ پھر حضرت علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں انہیں دل سے لگا تو تم بھی انہیں دل سے لگاؤ۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو اس میں نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ روایت کون کر رہی ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان حضرات کے آپس میں لڑائی تھی۔ اگر لڑائی ہوتی تو وہ یہ حدیث کیوں روایت کرتی؟ وہ یہ کیوں بتاتی؟ خوشی خوشی بتا رہی ہیں۔ اور مسلم شریف میں جو روایات ہیں وہ بالکل زبردست سند کے اعتبار سے مضبوط ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے سب محبت کرتے تھے، کوئی بغض عداوت نہیں رکھتا تھا۔ اس زمانے میں تو وہ تو خیر القرون کے لوگ تھے، ان کے دل صاف تھے، اللہ نے انہیں قلب سلیم عطا فرمایا تھا۔ ہمارے دلوں میں گند بھرا ہوا ہے، بغض ہے، اور ہم عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، اللہ اکبر، ترمذی شریف میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ جن لوگوں کی ان کے ساتھ لڑائی ہے، میری بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے، اور جن لوگوں کی ان کے ساتھ صلح ہے، میری بھی ان کے ساتھ صلح ہے۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے ان لوگوں کو جو سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں دل میں حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ صاف صاف ارشاد فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کی ان کے ساتھ لڑائی ہے، میری بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے ساتھ لڑائی ہو تو اللہ کی اس کے ساتھ لڑائی ہے، اور جس کی اللہ کے ساتھ لڑائی ہوگی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا جن کی ان کے ساتھ محبت ہے، ان کی میرے ساتھ محبت ہے، اور جن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ بخاری شریف میں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حسن بن علی آپ کے پہلوؤں میں بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حضرت حسن کی طرف متوجہ ہوتے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید ولعل ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرا یہ بیٹا سید ہے اور مجھے امید ہے اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اقرع بن حابس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیتے ہوئے، چومتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من لا یرحم
لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو پیار کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان کو سینے سے لگایا کرو، ان کے جو ہے نا بوسہ لیا کرو، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن یہاں میں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، آج کل فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، تو ہمیں اپنی چھوٹی بچیوں کا جو بالکل معصوم اور چھوٹی ہیں ان کا بوسہ ہم لے سکتے ہیں، اسی طرح جو بچے ہیں ان کا لے سکتے ہیں۔ بچیاں جب بڑی ہو جائیں پھر ان کا بوسہ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ہم اپنی بچیوں کو کہتے ہیں، جب ہم اپنا کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو بچیوں کو کہتے ہیں ان سے ہاتھ ملاؤ، نہیں، بچیوں کو ہاتھ ملانا نہ سکھاؤ، بچیوں کے سر پر مہمان کا ہاتھ رکھوانا سکھاؤ، کہ بچہ جو ہے اپنا سر جا کر جھکائے، مہمان کے سامنے مہمان اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ اسی طرح جو بالکل غیر محرم ہے، اپنی جو بچی بڑی ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، ان کے سامنے ان کو نہ لے کے جاؤ۔ آج کل تو فتنوں کا دور ہے، پتہ نہیں شیطان کس وقت کیا کچھ نہ کروا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں بتلائی اور سکھلائی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بچیوں کی عزت اور حرمت اور ان کا ادب و احترام سکھانا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔